حمدا ومصليا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك أو كما قال عليه السلام. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو راہ بر بھی تو منزل بھی تو، اور کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم اساتذہ اکرام، موضوع سخن ہے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ عالم اسلام کی نظر میں. ارباب علم و دانش رب کائنات نے ہر دور میں ایسی قابل قدر ہستیاں پیدا فرمائی ہیں کہ جن کا وجود اسلام کی دلیل اور جن کی زندگی رسول اکرم علیہ السلام کی عالمیت اور خاتمیت کا اعجاز اور ان کی ہر ادا کردار گفتار رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہوا کرتی ہے. انہی میں سے محدث کبیر امام العصر مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ ہے، جو ایک طرف فقہ اور اجتہاد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مظہر، تو دوسری جانب حدیث کے باب میں آپ امام احمد بن حنبل کے ہم آئینہ تھے. خلاق عالم نے حضرت شاہ صاحب کو ایسی خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ آپ اپنے زمانے کے امام رازی بھی ہیں، امام غزالی بھی ہیں. جی ہاں، آپ کے تعجب خیز حافظے کا عالم یہ تھا کہ بقول حضرت مدنی میرے شاہ صاحب جس بحث کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں سال ہاں سال تک اسے حواشی سمیت یاد رکھتے ہیں. تبھی تو مصنف مسعود قاسمی اپنی مایہ ناز تصنیف سیرت انور میں لکھتے ہیں کہ احمد سعید دہلوی جیسی عظیم شخصیت حضرت شاہ صاحب کو چلتا پھرتا کتب خانہ قرار دیتی ہے، تو کہیں سید ادریس خان دہلوی رحمہ اللہ آپ کو اپنے وقت کے امام زہری قرار دیتے ہیں، تو کہیں ترکی کے سابق شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری آپ کی مایہ ناز تصنیف مرقات الطارم کو دیکھ کر آپ کو اپنے وقت کا فلسفے اور علم کلام کا بے تاج بادشاہ مانتے ہیں. تبھی تو علامہ رشید رضا مصری کتاب المنار میں یوں گویا ہوتے ہیں کہ واللہ ما رأیت ھذا الرجل قط. آپ نے صرف انہی اوصاف پہ اکتفا نہیں کیا تھا، رب لم یزل نے آپ کو اتنا عروج دیا، اتنا عروج دیا کہ جب پورے ہندوستان میں آپ کی ذہانت فطانت فقاہت کا چرچا پھیل جاتا ہے، تو کبھی آپ کی خدمت میں کلکتہ یونیورسٹی تو کبھی دہلی یونیورسٹی سے وفود آتے ہیں کہ آپ ہماری جامعات میں تدریس فرمائیں، بھاری تنخواہوں کے عوض تدریس فرمائیں. لیکن شاہ صاحب کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ہر بار ان کے خطوط کو وفود کو رد کرتے ہوئے زمانے کو اپنا درد دل کچھ یوں سنایا کہ میں خاک نشیں ہوں، میری جاگیر ہے مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے. معزز سامعین، میں خطہ کشمیر وادی لولاب کے اس مرد قلندر کی بات کر رہا ہوں کہ مصنف عبداللہ بہلوی کتاب انوار بہلویہ کے صفحہ 214 میں لکھتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے میں عشاق رسول کے سرخیل بھی ہیں، محافظ ختم نبوت بھی ہیں. تبھی تو آپ نے سن 1926 مقدمہ بھاولپور میں قادیانیوں کے خلاف دلائل کے انبار لگاتے ہوئے ان کے کفر کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا. پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب عرب حکومت کی جانب سے 14ویں صدی کے محدثین کے فہرست بنانے کا
پروانہ جاری ہوتا ہے تو محمد بن زاہد حسن الکوثری جیسی عظیم شخصیت نے 14ویں صدی کے محدثین کے فہرست میں سب سے مقدم حضرت شاہ صاحب کو رکھ کر دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ تبھی تو لاہور کے تعزیتی جلسے میں مفکر اسلام آپ کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، وما علینا الا البلاغ المبین۔